آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں پریشان کیوں ہیں، آپ کی زندگی میں اندھیرا پن کیوں ہے۔ آپ ضرور اپنی زندگی میں پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنا کوئی ٹارگٹ مقرر نہیں کیا، ابھی کوئی آپ نے پلاننگ نہیں کی کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ابھی تک آپ تذبذب کا شکار ہیں، ابھی تک آپ اپنا ٹارگٹ ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی تک آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، اسی لیے آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں۔ کیونکہ جب تک آپ اپنا ٹارگٹ نہیں مقرر کریں گے اس میں آپ کے دو نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا، اور یہ وقت کسی کا نہیں ہے، وقت نے گزرنا ہے۔ جس نے ٹارگٹ مقرر کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا جو ٹارگٹ مقرر نہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ وقت کسی کا نہیں، گزرتا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنا یہ نقصان کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی یہ سانس ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ جو سانس ہمارا زندگی کا نکل رہا ہے یہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اپنی زندگی میں ٹارگٹ مقرر نہ کر کے اپنا یہ دو نقصان کر رہے ہیں۔ ایک تو اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے سانس ختم کر رہے ہیں۔ جب تک اپنی زندگی میں کوئی ٹارگٹ مقرر نہیں کریں گے اس وقت تک کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے، یہ پکی بات ہے، لکھ لو۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا ٹارگٹ مقرر کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جو ٹارگٹ آپ نے مقرر کر دیا ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اپنے ٹارگٹ سے ہٹ کر اور کوئی کام کیا تو پھر آپ دوبارہ مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کی مثال جس طرح آپ صبح تیر کمان لے کر باہر نکلتے ہیں کہ آج میں نے خرگوش کا شکار کرنا ہے۔ اب آپ نے خرگوش کو دیکھا، اس کے اوپر تیر کمان باندھ لیا، نشانہ کر لیا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک ہرن آ رہا ہے، تو آپ نے وہ نشانہ اس خرگوش سے ہٹا کر ہرن کی طرف کر لیا کہ یہ بڑا ہے، اس کا گوشت زیادہ ہوگا۔ تو اس آپ نے ٹارگٹ کو چھوڑ دیا، جو آپ مائنڈ لے کر گھر سے نکلے اس کو چھوڑ دیا آپ نے۔ اب آپ کا نشانہ ہرن کی طرف ہو گیا۔ اب آپ نے ہرن کی طرف جب نشانہ کر لیا، ابھی تیر مارا نہیں ہے، آپ کو آگے ایک گائے نظر آ گئی، تو آپ نے دل میں سوچا کہ یہ تو بہت بڑا جانور ہے، اس کا گوشت زیادہ ہوگا، تو آپ لالچ میں آ گئے۔ آپ نے وہ اپنا ہرن والا جو نشانہ تھا وہ آپ نے ختم کر کے گائے کی طرف نشانہ کر لیا۔ تو کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کے اندر استقامت نہیں ہے، آپ کا کوئی پلان نہیں ہے، آپ اپنے کیے ہوئے ٹارگٹ میں مضبوط نہیں ہیں، تو پھسل رہے ہیں، کبھی ادھر تیر کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، تو شام تک کیا ہوگا کہ آپ خالی ہاتھ اپنے گھر واپس آئیں گے۔ تو جب تک اپنا ٹارگٹ اس کے اوپر آپ اطمینان سے، سکون سے، استقامت سے لگیں گے نہیں، چاہے وہ ٹارگٹ آپ کا چھوٹا سا کیوں نہیں ہے، وہ خرگوش ہی کیوں نہیں ہے، آپ کے لیے وہی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ نے اس خرگوش کو بھی چھوڑ دیا اور بھینس کے شکار میں اس کے چکر میں پڑ گئے، گائے کے شکار کے چکر میں پڑ گئے، تو آپ وہ اپنا چھوٹا ٹارگٹ بھی جو خرگوش کا وہ بھی آپ ضائع کر بیٹھیں گے۔ اسی لیے آج ہم پریشان اسی لیے دنیا کے اندر کہ ہمارے مائنڈ میں کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ رات کو جب ہم سوتے ہیں کوئی ہمارے مائنڈ میں بات نہیں ہوتی صبح ہم نے اٹھ کے کیا کرنا ہے۔ تو جب ہمارا کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، تو ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو چاہے آپ چھوٹا سا کوئی کاروبار کرنا شروع کریں، چاہے چنے کی ریڑھی لگانا، کلفیاں بیچنا شروع کریں، چاہے شربت کی ریڑھی لگانا شروع کریں، چاہے پٹھانوں کی طرح نسوار بیچنا شروع کریں یا گرم انڈے بیچنا شروع کریں، لیکن آپ کو ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ اور جب آپ یہ چھوٹا سا سٹیپ لیں گے تو انشاءاللہ یہ سٹیپ بڑھتے 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 آپ کو بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ اس لیے آج سے ٹارگٹ مقرر کریں اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو شاندار بنانا چاہتے ہیں۔
तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हों। इसलिए टारगेट मुकर्रर करके ज़िंदगी गुजारें और बनाए हुए टारगेट के ऊपर इस्तकामत इख्तियार करें। जो मर्ज़ी हो जाए, आप अपने टारगेट से नहीं हटना है। तो जब आप टारगेट वो अपना कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह जल्ल शानहू आपको बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। तो बहरहाल ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक टारगेट होना चाहिए, एक मंसूबा होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। उस प्लानिंग के तहत जब हम चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे।